سر بڑی معذرت کے ساتھ ہماری بدقسمتی میں کہوں، ہمارے ملک کے لیے بدقسمتی کہوں، بڑی معذرت کے ساتھ کہ علی امین گنڈاپور جیسے لوگ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، جن کی حیثیت جو ہے وہ یونین کونسل لیول کے لیڈر بننے کی نہ ہو، اور آپ ان کو چیف منسٹر کی کرسی پر بٹھائیں گے تو پھر نتائج تو یہی نکلیں گے۔ جب آپ ملک کے لیے بات کرنے والوں کی، آئین کی بات کرنے والوں کی، جمہوریت کی بات کرنے والوں کا راستہ روکیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو سائیڈ پر رکھنے کے لیے علی امین گنڈاپور جیسے لوگوں کو سر پر بٹھا کر صرف اس لیے آپ چیف منسٹر ہاؤس تک لے جائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو آپ نے آنکھیں دکھانی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ داڑھی اور پگڑی والا امریکہ کو قبول نہیں ہے، تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیاست کو قبول نہیں ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان عالمی استعمار کو قبول نہیں ہے تو ہمارے دائیں بائیں گھومنے والوں کو بھی قبول نہیں ہے۔ پھر جب وہ مولانا فضل الرحمان کا راستہ روکنے کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین گنڈاپور جیسے لوگوں کو آگے لائیں گے تو حضرت پھر آپ اس سے خیر کی امید رکھیں گے؟ آپ ان سے پھر علی امین گنڈاپور ہے ہی اسی لیول یہ انفرادی حیثیت میں تو نہیں ہو سکتا نا یہ لب و لہجہ، یہ گفتگو، کیونکہ آج خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ انفرادی حیثیت میں بنایا گیا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، نہیں میں تو سر میرے سوال کا اگلا حصہ بھی تو سنیں نا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، سوچی میں سمجھی سازش یہی سوال آپ سے کر رہا تھا، بالکل میں یہی سوال کر رہا تھا، کیونکہ آج جب خان صاحب کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی انہوں نے کہا جو معافی مانگ رہا ہے بھائی وہ بزدل ہے، وہ نا ان کو بزدلی اور اس ساری چیزوں اس کے پیمانے میں دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے۔ تو سر یہ تو پارٹی پالیسی ہو گئی نا۔ سر یہ اس کا جواب تو خان صاحب خود دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اچھے ماحول میں چل رہے ہیں، لیکن میں ایک بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آج ہمارے سیاسی ورکر کے اندر جو اقدار ختم ہو گیا ہے، سیاسی ورکر کے اندر جو لب و لہجے میں سختی آ گئی ہے، سیاسی ورکر کے اندر جو گالم اور گلوچ کی بات آ گئی ہے، یہ خان صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں، انہوں نے انٹری دی ہے، انہوں نے سیاسی ورکر کو یہ لب و لہجہ دیا ہے۔ جب تک عمران خان صاحب سیاست میں نہیں تھے یا عمران خان صاحب اس لیول پہ نہیں تھے تو سیاسی اقدار تھے، برداشت تھی، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، عزت احترام، ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن کے دن پہ بھی پولنگ اسٹیشن پہ ایک دوسرے کو گلے لگا کر ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنا، یہ سیاسی اقدار تھے ہمارے۔ جو سیاسی اقدار خان صاحب کے آنے کے بعد تبدیل ہوئے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنے سیاسی ورکروں کو اقدار دینے چاہیے، نہ کہ اس طرح کا لب و لہجہ۔ سر وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس چیز کو، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو معافی مانگ رہا ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ لب و لہجہ زہر قاتل ہے ایک سیاسی ورکر کے لیے، یہ لب و لہجہ زہر قاتل ہے ایک سیاسی لیڈر کے لیے۔ خان صاحب کے اسی لب و لہجے نے تو آج پاکستان کی سیاست سر مولانا صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں کہا، میں تو سر اس کو ریپیٹ کرنا، میں اس زمانے میں بھی یہ بات کرتا تھا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح سے کسی بھی سیاسی لیڈر کو پکار، تو سر میں مذاکرات کیوں کر رہا ہوں؟ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے منع کیا کہ مولانا صاحب کو اسے مت بلایا کرو، لیکن میں پھر بھی بلاؤں گا۔ نہیں سر پھر بات یہ ہے کہ آپ کے تو لیڈر ہیں نا، پھر آپ مذاکرات کیسے، پھر یہ تحریک کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ آپ کے کچھ پوائنٹس پر ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ سر دیکھیں، ہم نے ایک چیز تو یہ طے کر لی ہے کہ ہم اپنی تحریک خود چلائیں گے، کسی بھی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ پشین میں، کراچی میں، پشاور میں، بہاولپور میں، لکی مروت میں اور پرسوں لاہور میں جو ہم نے جلسہ کیا ہے، پاکستان کے تاریخ کے سب سے بڑے اجتماعات تھے۔ اب 14 اکتوبر کو ہم میر پرخاص جا رہے ہیں، نومبر کے آخر میں ہم سکھر جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں اس وقت مولانا فضل الرحمان سے بڑی اسٹریٹ طاقت رکھنے والا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ سر تو پاکستان تحریک انصاف کو آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کو کیوں ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت؟ میری یار سنیں نا، اب اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں، وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، وہاں قانون سازی ہوگی، وہاں معاملات ہوں گے جس کے لیے اپوزیشن کا متفق ہونا ضروری ہے، اور جو چیزیں اب تک 16 سال میں ہوئی ہیں، ہمارے ایک سیریس قسم کے الزامات ان کے اوپر ہیں، اس پر وہ وضاحت دیں، اور انہوں نے جو ہمیں 16 سال گالیاں دی ہیں اس کو وہ صاف کریں۔ تو سیاست کے اندر تو ہم وہی تشنگی جو تھی اس کو واپس تشنگی کو واپس، یہ تو وہ خواہش ہو جائے گی نا جس کرے کہ ہماری محبت سے اور ہمارے رواداری سے تحریک انصاف کے لب و لہجے میں بھی کچھ نرمی آ جائے، باقی ان کے ساتھ جو بھی معاملات سر جو آپ نے بھی آخری تقاضا کیا ہے کہ لب و لہجے میں نرمی آ جائے، وہ جو پرانے بیانات ہیں اس پہ معافی مانگی جائے، تو سر یہ تو ابھی اس سے زیادہ سخت بیانات تو پرسوں کے جلسے میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی معافی جو مانگ رہا ہے وہ بزدل ہے،
تو اس کا مطلب یہ تو پھر ایک عجیب سی خواہش ہو گئی نا جو عمل ہو ہی نہیں سکتا اس پہ. ایسی گفتگو کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. جی بالکل بالکل. میں